میرے پاس ایک صاحب ہے، مجھ سے کہنے لگے میرے گھر میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، چھت پہ کوئی چلتا ہے، کوئی چیز گھسیٹنے کی آواز آتی ہے، سیڑھیوں سے کوئی اترتا ہے، سیڑھیوں سے کوئی چڑھتا ہے، میں پریشان ہوں۔ گھر میں بڑی بڑی ریڈیو، اس دور میں بڑے باکس والی ریڈیو ہوتی تھی، وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کہا میں اس کے سیل نکال دیتا ہوں، لیکن وہ سیلوں کے بغیر چلتی ہے۔ میں مسلسل پریشان، اور میرے گھر میں سال ہر سال سے بیماریاں ہیں، دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، ایک سے نکلتا ہوں دوسری، اور دوسری تکلیف سے نکلتا ہوں۔ میرا گھر مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تو ایسا کر، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو یہ بات کہے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے، توجہ طلب ہے۔ شاید میں زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یاد ہی نہیں رہتی، چھپانے کی کوشش تو نہیں، بعض چیزیں اچانک یاد آتی ہیں آپ حضرات کے سچے جذبے کی وجہ سے، سچے خلوص کی وجہ سے، اور سچی ہمدردی کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ مجھ پہ یہ چیزیں دلوں کی یہ باتیں اللہ زبان پہ لاتا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور بہت پڑھ، اور نہایت کثرت سے پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، بہت پڑھ، بہت پڑھ، اور کثرت سے پڑھ۔ پڑھنے کے بعد نا اس کے موکلات کو کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے موکلات کو، کہ میرے اللہ سے کہو کہ میری کام بنوا دو۔ کچھ چیزوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، مجھے خبر نہیں وہ جادو ہے، مجھے خبر نہیں وہ جنات ہیں، مجھے خبر نہیں میرا شک ہے، میرا وہم ہے، لیکن حقیقتیں تو سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر شک اور وہم ہوتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سامنے آئیں، میں پریشان ہوں، آخر کیا کروں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تو یہ کہے، ان موکلات سے کہے تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو۔ اب یہ پیغام ذرا غور سے سنیے گا، تم اللہ کی طرف سے میری خدمت پہ مقرر ہو، تم میری یہ کام کر دو۔ مقرر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا، تو میری یہ کام کر دو۔ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ناکامی ہے، یہ میرے اوپر کوئی اثرات ہیں، کوئی بندشیں ہیں، کسی نے جادو مسلط کیا، کسی نے جنات مسلط کیے، کسی قسم کوئی ایسی چیز مسلط کی ہے نا، جو بھی ہوئی ہے، ایسے کریں یہ ساری چیزیں آپ ختم کر دیں، یہ ساری چیزیں۔ میں نے کہا یہ آپ پڑھتے بھی رہو اور ان موکلات کو کہتے بھی رہو۔ انہوں نے میری بات کو سمجھا، اور میری بات کو سمجھنے کے بعد اس کو کرنا شروع کر دیا، سمجھنے کے بعد کرنا شروع کر دیا۔ اور جب کرنا شروع کر دیا، اب اس سوچیں، جنات طاقتور نہیں، انسان سے طاقتور ہیں، فرشتوں سے طاقتور تو نہیں ہے۔ جنات کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں ہے، خود اللہ سے طاقتور تو نہیں۔ بس انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا، پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، کہتے بھی رہے، اور کہا کچھ عرصے کے بعد مجھے آ کے خود بتایا انہوں نے، کہا کچھ عرصے کے بعد ہم نے محسوس کیا گھر میں کوئی سائے ہیں، گھر میں کچھ چیزیں ہیں، کہ لگے ہم ڈر گئے کہ شاید کوئی ایسی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، ہم تو کسی ایک چیز کو نکالنے میں تھے، وہ نکلی نہیں، کوئی اور چیز مسلط ہو گئی ہے، تو کہا ہم پریشان ہو گئے۔ کہا کوئی سائے تھے گھر میں، اور کچھ چیخیں تھی سر میں، اور چیخیں ایسی تھیں جیسے کسی کو گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے۔ اور کہا پھر ہمیں خواب آنا شروع ہو گئے، کچھ لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی لاٹھیاں ہیں، جن کے چاروں طرف نوکیں اتنی ہیں جیسے تلوار کی نوکیں ہوں۔ وہ گھر میں آئے ہیں اور وہ ایک ایک بندے کو کوٹ کوٹ کے توڑ توڑ کے نکال رہے ہیں۔
कहा मैंने आंखों से देखा, किसी को चारपाई के नीचे से निकाला, किसी को अलमारी के अंदर से निकाला, किसी को अलमारी के नीचे से निकाला, कोने खुदरों में चीजें घुसी हुई थी, उधर से निकाला, पकड़ा, तोड़ा, काटा। कहा उनकी चीखें थी और वो कहते थे नहीं हम खुद जाएंगे। कहा नहीं तुम खुद नहीं जाओगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हें खुद भेजेंगे। आंखों से देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौक्कलात को आंखों से देखा। और मैंने उनसे कहा कि बस अब तुम्हें अल्लाह ने दिखा दिया है, अब तुम आगे बढ़ो और इसको और पढ़ो, और पढ़ने के बाद उन मुक्कलात से कहो देखो अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी हमारी खिदमत में, हमारी हिफाजत में, हमारे ऊपर छतरी और छांव में लगाई है, अल्लाह ने लगाई है ना, तो आप अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अमर से हमारी हिफाजत करें। ये मुसीबतें गले पड़ी हैं, वो जादू हैं, वो जिन्नात हैं, वो असरात हैं, वो बंदिश है, पता नहीं क्या चीज है। हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमारी तो हर चीज तबाह हो गई, हमारा तो कुछ भी बाकी ना बचा। बस ये बातें वो करते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। और घर में 625 बार बिस्मिल्लाह का नक्श दिखा और मैंने कहा कि वो आप लगा दें, उसको लेमिनेशन कर दें, जैसे भी। आंखों से देखने शुरू किए नक्शे। और जब बंदा एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, जरा जज्बे से, दिल की कैफियतों से, अंदर के दर से पढ़े तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस जज्बे के साथ, इस पूरे जज्बे के साथ, इस दिल की गहराइयों के साथ आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ा या 3 बार, हर बिस्मिल्लाह के पढ़ने पर 625 मुक्कलात और उसके खुद्दाम आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। हुजूर फरमाए हमारे जिम्मे क्या खिदमत है, फरमाए हम आपकी क्या खिदमत करें। आपने सुना होगा एक अलादीन उसका नाम था, उसको एक चिराग मिला तो चिराग के रगड़ते ही एक जिन निकला और जिन कहने लगा कि मेरे आका मेरे जिम्मे क्या खिदमत है। ये कहानी जैसी भी है, सच्ची है, हकीकत है अलादीन के चिराग की, पर यकीन जानिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे 70,000 अलादीन के चिराग खत्म हो जाए, पर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ताकत और तासीर है, कमाल और बरकत है, अता और शफकत है, राहत और रहमत है, वो बहुत कम किसी कायनात की चीज में हो सकती है। क्योंकि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो 625 फरिश्ते 625 फरिश्ते इस बंदे की मदद, इसके साथ ताअवुन और इसकी तवज्जो और इसके काम करने के लिए अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोलें क्या काम करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।